تاریخ کی وہ عظیم جنگ جہاں دنیا کی ریاضی اور منطق ناکام ہو گئی۔ ایک طرف 2 لاکھ کا ٹڈی دل لشکر، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بازنٹائن امپائر، اور دوسری طرف صرف 3000 مسلمان۔ کیا یہ عرب پاگل ہو گئے ہیں؟ موت کے منہ میں خود چل کر آ رہے ہیں۔ موت سامنے کھڑی تھی لیکن کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کیا جذبہ تھا جس نے 9 تلواریں توڑنے والے خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا۔ آج ہم وقت کا پردہ سرکا کر دیکھیں گے جنگ موتا کا وہ منظر جو آج بھی دنیا کے ہر ملٹری جنرل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قصہ شروع ہوتا ہے 8 ہجری میں، مدینہ کی پرسکون گلیوں سے دور، شام کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اس دور میں دنیا کا ایک غیر تحریری قانون تھا، ایک ایسا اصول جسے بدترین دشمن بھی نہیں توڑتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالمی قانون کے تحت اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ کو ایک خط دے کر بصرہ کے حاکم کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ موتا کے مقام سے گزر کر بلقا پہنچے تو وہاں کا گورنر شرحبیل بن عمرو اپنے محل میں تکبر سے بیٹھا تھا۔ یہ گورنر رومن امپائر کا کٹ پتلی حکمران تھا اور عیسائی عرب قبیلہ غسان کا سردار تھا۔ مسافر، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں اور شام کے حاکم کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا تم بھی اس محمد کے ساتھی ہو جس نے عرب میں ہلچل مچا رکھی ہے؟ میں اللہ کے رسول کا سفیر ہوں۔ شرحبیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شرحبیل نے تمام سفارتی آداب کو پیروں تلے رونتے ہوئے حضرت حارث کو رسیوں میں جکڑوایا اور پھر بڑی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا۔ صحرا کی ریت ایک بے گناہ سفیر کے خون سے سرخ ہو گئی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ مدینہ کی ریاست کے خلاف براہ راست اعلان جنگ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر شدید دکھ اور جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ میں جنگ کی منادی کر دی گئی۔ 3000 مجاہدین کا لشکر تیار ہوا۔ یہ اس وقت تک کا مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا، لیکن جس دشمن سے وہ ٹکرانے جا رہے تھے اس کے مقابلے میں یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ روانگی کا منظر انتہائی رقت آمیز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر کو الوداع کرنے مدینہ سے باہر تک آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا تیار کیا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے ہاتھ میں دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی وصیت فرمائی جو آج بھی جنگی قوانین کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا، نہ عورت کو، نہ بوڑھے کو، گرجوں میں بیٹھے راہبوں کو نہ چھیڑنا، اور نہ ہی کوئی ہرا درخت کاٹنا۔ اور اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ لمبا اور کٹھن سفر طے کرنے کے بعد جب مسلمان اردن کے علاقے مان پہنچے تو جاسوسوں نے ایسی خبر دی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ خبر یہ تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے خود رومی شہنشاہ ہیراکلیس 1 لاکھ رومی فوجیوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے عیسائی قبائل لخم، جذام، بلقین کے مزید 1 لاکھ جنگجو شامل ہو چکے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف صرف 3000 تھکے ہارے مسافر، دوسری طرف 2 لاکھ تازہ دم لوہے میں ڈوبی ہوئی دنیا کی بہترین فوج۔ تناسب دیکھیں تو ایک مسلمان کے حصے میں 66 سے زیادہ دشمن آتے تھے۔ عقل اور ریاضی کے مطابق یہ جنگ نہیں، خودکشی تھی۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میری رائے ہے کہ ہمیں رسول اللہ کو خط لکھ کر صورتحال بتانی چاہیے۔ یہ رائے بہت وزنی تھی اور اکثر لوگ اس سے متفق ہونے ہی والے تھے کہ اچانک ایک شیر کی گرج سنائی دی۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی تقریر کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اے لوگو، خدا کی قسم، تم جس چیز یعنی موت سے ڈر رہے ہو یہ تو وہی ہے جس کی تلاش میں تم گھر سے نکلے ہو، یعنی شہادت۔ ہم لوگوں سے تعداد، طاقت یا کثرت کے زور پر کب لڑے ہیں؟ بدر میں ہمارے پاس کیا تھا؟ احد میں ہم کتنے تھے؟ ہم تو صرف اس دین کے سہارے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔
اٹھو اور آگے بڑھو، اللہ کی قسم دو میں سے ایک بھلائی تو ہمارا مقدر ہی ہے، یا تو ہمیں فتح ملے گی یا پھر شہادت۔ اس آواز نے سوئے ہوئے جذبوں کو جگا دیا، خوف کے بادل چھٹ گئے، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، اللہ اکبر۔ اب کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ سامنے 2 لاکھ ہیں یا 20 لاکھ، موت کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ ٹکراؤ تھا 2 مختلف نظریات کا۔ 3000 مجاہدین اس ٹڈی دل لشکر میں ایسے گھس گئے جیسے سمندر میں چھوٹی کشتیاں طوفان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے کمانڈر رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ نے علم سنبھالا۔ وہ رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، نیزے ان کی طرف لپک رہے تھے، تیر بارش کی طرح برس رہے تھے، لیکن زید کے قدم نہیں رکے۔ بالآخر دشمن کے درجنوں نیزے ان کے جسم میں پیوست ہو گئے اور وہ اللہ کے حضور جا پہنچے۔ جھنڈا بھی زمین کو چھونے بھی نہ پایا تھا کہ دوسرے سالار شیر خدا کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ نے اسے تھام لیا۔ جعفر رضی اللہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور دشمن کے گھیرے میں لڑنے لگے۔ یہ منظر تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ جعفر رضی اللہ دائیں ہاتھ میں جھنڈا لیے لڑ رہے تھے۔ ایک رومی نے وار کیا اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جھنڈا گرنے لگا تو انہوں نے فوراً اسے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر ایک اور وار ہوا، بایاں ہاتھ بھی جسم سے الگ ہو گیا، لیکن قربان جائیں اس عظمت پر، دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں اور سینے کی مدد سے جھنڈے کو بھینچ لیا۔ جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھانے کے بعد جعفر شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں ان کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے جنت میں یاقوت کے 2 پر عطا کیے، جس سے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے انہیں جعفر طیار یعنی اڑنے والا کہا جاتا ہے۔ ادھر میدان جنگ میں خون بہہ رہا تھا اور ادھر سینکڑوں میل دور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے، زید نے جھنڈا لیا، وہ شہید ہو گئے۔ اب جعفر نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا ہے۔ تیسرے سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور رومی فوج کے سمندر میں کود پڑے۔ وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تینوں سالار جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا تھا، یکے بعد دیگرے شہید ہو چکے تھے۔ مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، جھنڈا زمین پر پڑا تھا اور رومی اسے روندنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نازک موڑ پر حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ نے جھنڈا اٹھایا اور پکار کر کہا، اے مسلمانوں، کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ وہ سیدھے خالد بن ولید کی طرف گئے۔ خالد نے کہا، میں یہ نہیں لے سکتا، تم بدر میں شریک تھے، تم مجھ سے بڑے ہو۔ ثابت نے کہا، خالد لے لو، خدا کی قسم تم جنگ کے فن کو ہم سب سے بہتر جانتے ہو۔ اگر تم نے کمان نہ سنبھالی تو آج شام تک کوئی مسلمان زندہ نہیں بچے گا۔ اور یوں اسلام کی تاریخ میں پہلی بار جنگ کی کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا ہے اور اب اللہ فتح دے گا۔ اسی دن انہوں نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ خالد بن ولید نے کمان سنبھالتے ہی جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ وہ دفاع کے بجائے شدید حملے پر اتر آئے۔ وہ اس طرح لڑے کہ انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ وہ ایک تلوار اٹھاتے، رومیوں کی زرہوں پر مارتے، تلوار ٹوٹ جاتی، وہ دوسری اٹھا لیتے۔ صرف ایک یمنی ساختہ تلوار ان کے ہاتھ میں باقی بچی۔ خالد نے رومیوں کو پیچھے دھکیل دیا اور رات ہونے تک مسلمانوں کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ رات چھا گئی، دونوں فوجیں اپنے کیمپوں میں واپس لوٹیں، لیکن خالد سوئے نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ صبح ہوتے ہی 2 لاکھ کا لشکر پھر حملہ کرے گا اور اب 3000 مسلمان شاید ٹک نہ سکیں۔ یہاں خالد بن ولید کی وہ جنگی حکمت عملی سامنے آئی جسے آج بھی دنیا کی وار اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے نفسیاتی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنی چھوٹی سی فوج کی ترتیب بدل دی۔ جو دستے دائیں طرف تھے انہیں بائیں طرف کر دیا،
जो आगे थे उन्हें पीछे भेज दिया और पीछे वालों को आगे, और कुछ घुड़सवारों को हुक्म दिया कि वो पहाड़ी के पीछे जाकर खूब धूल उड़ाएं और शोर मचाएं। सुबह हुई तो रूमी हक्का बक्का रह गए। उन्हें वो चेहरे नजर नहीं आए जिनसे कल लड़ाई हुई थी। उन्होंने सोचा ये नए लोग हैं, जरूर मदीना से ताज़ा दम कुमक आ गई है और पीछे उड़ती हुई धूल बता रही है कि मजीद हजारों का लश्कर आ रहा है। रूमियों के दिलों में खौफ बैठ गया। वो 2 लाख होकर भी डर गए कि अगर हम आगे बढ़े तो ये ताज़ा दम मुसलमान हमें ख़त्म कर देंगे। खालिद बिन वलीद ने रूमियों की इसी नफसियाती कैफियत का फ़ायदा उठाया। उन्होंने हमला करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ अपनी फ़ौज को पीछे हटाना शुरू किया। रूमियों ने सोचा कि ये भी मुसलमानों की कोई चाल है कि हमें सहरा के अंदर बुलाकर घेर लें, इसलिए रूमियों ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। यूं खालिद बिन वलीद मौत के मुंह से 2 लाख के नरगले से अपने लश्कर को सही सलामत निकाल लाए। ये पसमानदगी नहीं थी, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कामयाबी थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब ये थका हारा लश्कर मदीना पहुंचा तो कुछ जज्बाती नौजवान और लोग उन्हें देखकर नारे लगाने लगे, या फरार, यानी ए भागने वालों, ए मैदान छोड़ने वालों। लोगों को लग रहा था कि वो शिकस्त खाकर आए हैं। ये अल्फाज उन गाजियों के लिए तीरों से ज्यादा तकलीफ देह थे। लेकिन तब नबी रहमत तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोका और फरमाया, नहीं, ये भागने वाले नहीं हैं, ये तो अल-कर्रार हैं, यानी अल्लाह की राह में बार बार पलटकर हमला करने वाले, और इंशाअल्लाह ये दोबारा हमला करेंगे। जंग मौता हमें सिखाती है कि मुसलमान तादाद और वसाइल का मोहताज नहीं होता। अगर ईमान पुख्ता हो और क़यादत खालिद बिन वलीद जैसी हो तो 3000 भी 2 लाख की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकते हैं। जाफर तैयार के कटे हुए बाजू और खालिद की टूटी हुई 9 तलवार